اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عبدک وحبیبک ونبیک ورسولک النبی الامی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آج میلاد النبی ہے، کیا سہانا نور ہے، آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے۔ قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے۔ در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبروئے ماز نام مصطفیٰ، آبروئے ماز نام مصطفیٰ۔ میں دل کی گہرائیوں سے حضرت علامہ مولانا حق نواز صاحب اور ان کے رفقا، احباب اور مقتدی حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی آقا کے جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم روح پرور پر مسرت موقع پر محفل سجا کر اپنی عقیدتوں کا اظہار کیا ہے۔ مجبور ہو کر نہیں، یقیناً مسرور ہو کر آپ نے یہ محفل سجائی ہے۔ آپ حضور کے میلاد میں خوش ہو رہے ہو، دعا ہے اللہ آپ کو قدم قدم پر خوشیاں عطا فرمائے، آپ کی جھولیاں خوشیوں سے مسرتوں سے بھری رہیں، آپ کے گھروں میں خوشیاں ہوں۔ یقیناً جب یہ محبوب آئے تو خوشیاں بانٹتے آئے، اداسیاں تھیں، پریشانیاں تھیں، دنیا کرب میں تھی، مصائب میں تھی، آلام میں تھی، وحشت تھی، بربریت تھی، گھٹن تھی، اندھیرے تھے، ظلمت تھی۔ میرے آقا آئے، ہر طرف سویرا ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، ظاہر ہے کہ میں جو موضوع بیان کرنا چاہتا ہوں اس کا تقاضا ہے کہ اس کو ظاہر وقت بھی درکار ہے۔ اب ظاہر میں جو ٹائم تھا ماشاءاللہ مجھے خوشی ہے اور حضرت نے بھی کوشش کی ہے بھی چلو شاہ جی کی موجودگی میں چند کلمات میں بھی سنا لوں اور دعائیں لے لوں۔ ہماری دعائیں ہیں اللہ تعالیٰ وہ زبان سلامت رہے جو میرے آقا کی شان میں کھلتی ہے۔ میرے آقا نے دعا دی ہے کہ وہ منہ سلامت رہے جو اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور محبوب کریم کی عظمتوں کے بیان میں کھلتی ہے۔ حضرات محترم، ہم جس نام کی برکات بیان کرنا چاہتے ہیں وہ نام ہی ایسا ہے کہ شیخ سعدی نے کہا تھا، ہزار بار بشویم دہن بمشکو گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست۔ کہ یہ وہ نام ہے، کوئی بات نہیں کوئی فیض عباس کا نام لے جیسے لے، اس کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ آپ القاب لگائیں تو تب بات بنے گی، یا اس کے لیے وضو ضروری ہے، طہارت ضروری ہے۔ لیکن سبحان اللہ، جس آقا کے نام کی ہم نے محفل سجائی ہے وہ نام ایسا ہے کہ اہل محبت، اہل عقیدت اور باادب لوگ بغیر وضو کے بھی نام لینا بے ادبی سمجھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہزار بار بشویم دہن بمشکو گلاب، کہ ہم اپنی زبان کو مشک و گلاب سے بار بار دھوئیں، ہزار بار دھوئیں، کروڑ بار دھوئیں۔ اتنا دھونے کے بعد، زبان اتنا دھلنے کے بعد پھر بھی اگر ہم آقا کا نام لیں تو وہ فرماتے ہیں بے ادبی سے پھر بھی خالف نہیں ہے، ہم سمجھیں گے کہ ادب کا تقاضا پورا نہیں کر سکتے۔ ایک مرتبہ محمود غزنوی نے کہا، پسر را ایاز، پسر ایاز را بگو کہ آب طہارت بیارد،
ایاز کے بیٹے سے کہو کہ وہ وضو کا پانی لے آئے۔ جب یہ جملہ ایاز کے کانوں سے ٹکرایا، سماعتوں سے ٹکرایا، تو وہ تڑپ اٹھا ایاز، پانی پیش کر دیا گیا، محمود غزنوی علیہ الرحمہ نے وضو کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، قاری محمد اقبال صاحب قادری زندہ باد۔ ماشاءاللہ قاری صاحب تشریف لائے ہیں، استقبال۔ تو حضرات توجہ فرمائیں کہ پسرے ایاز رہا، دیکھو ایاز کے بیٹے سے کہو کہ وہ پانی لائے۔ یہ جملہ جب سنا حضرت ایاز علیہ الرحمہ نے تڑپ گئے، خیر پانی پیش کر دیا، انہوں نے وضو کیا۔ وضو کے بعد دست بستہ عرض کرتے ہیں، بادشاہ سلامت، کوئی ہم سے غلطی ہو گئی، کوتاہی ہو گئی، میرے بیٹے سے کوئی خطا سرزد ہو گئی ہے؟ کیوں؟ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے؟ نہیں، آپ پہلے محمد بن ایاز کہتے ہو، آج تم نے کہا ایاز کے بیٹے، لگتا ہے کوئی ناراضگی ہے۔ کہا نہیں، تم غلط سمجھے ہو، ناراضگی کی بات نہیں، تمہارے بیٹے کا نام ہی ایسا ہے، محمد بن ایاز میرے آقا کے نام پر اصل محمد ہے، اور میں نے آج تک کبھی بغیر وضو کے یہ نام نہیں لیا۔ میں نے یہ نام کبھی بغیر وضو کے، چونکہ اس وقت میرا وضو نہیں تھا اور میں وضو کی، اللہ اکبر، جو خدمت ہے ان سے لیتا ہوں، لیکن میں باوضو نہیں تھا، تو اسی لیے یہ لوگ کمال کو پہنچے۔ جب ایسے بادشاہوں کا نام آتا ہے تو سر عقیدت سے جھک جاتا ہے۔ اور میں نے پڑھا ہے سلطنت عثمانیہ، خلافت عثمانیہ قائم رہی ایک عرصہ تک، اور مسلمانوں کا جو ایک عزت کا سلسلہ تھا، ابرو کا، وہ قائم رکھا انہوں نے۔ میں نے پڑھا ایک حکمران گزرے ہیں عبد المجید، سلطنت عثمانیہ کے فرما روا، ان کا منشی تہجد کے وقت گیا، فائل لے کر دستخط کروانے تھے، اللہ اکبر، 2-2:30 کا ٹائم ہوگا، اس نے جا کر دستک دی اور وہ اٹھے، پہلے وضو کیا، پھر باہر آئے۔ ہاں جی، کہتے ہیں لو اس وقت یقیناً تم اس لیے آئے، کوئی کام ہوگا، میں سمجھ گیا کوئی کام ہوگا، اللہ اکبر۔ فائل پر دستخط کیے، کہا آپ کو پتا تھا؟ کہا مجھے پتا تو نہیں تھا، لیکن یہ کم از کم مجھے ضرور پتا چل گیا ہے کہ اب جو منشی آیا ہے اس نے دستخط کروانے ہوں گے، اور میں مسلمانوں کی فائل پر بغیر وضو کے بھی دستخط نہیں کرتا۔ میں مسلمانوں کی فائل پر بغیر وضو کے دستخط نہیں کرتا۔ آخر میں ایک ایمان افروز روایت، یہ ایک موضوع ہے، بڑا وسیع ہے، جہاں موقع ملا انشاءاللہ بہت سے موضوعات چلتے رہتے ہیں۔ حضرات محترم، ظاہر ہے یہ سننے والے ہوتے ہیں نا جی، جو دور سے خطیب آتے ہیں ان کا تو کام چل جاتا ہے، ہمارے جیسے جو ادھر ہوتے ہیں، ظاہر ہر جگہ محترم حافظ غلام رسول صاحب بھی ہوتے ہیں، تو ظاہر بھائی شاہ جی نے تو ایک تقریر رٹ رکھی، حالانکہ میں کوئی رٹا نہیں لگا تھا، مزے کی بات یہ ہے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں کہ ہم تقریر ان کے رٹ لگائیں، ٹھیک ہے، ہم تو پڑھنے اور لکھنے والے لوگ ہیں، بس کوئی موضوع ہوتا ہے تو آدمی بہرکیف وہ ترتیب خود بنتی چلی جاتی ہے۔ تو آخر میں ایک ایمان افروز سبحان اللہ حدیث بیان کرنا واقعہ ہے، بڑا خوبصورت واقعہ، سبحان اللہ، جو ایمان کو تازہ کرتا ہے۔
ورنہ یہ نام تو ایسا ہے گر نام محمد را نیا بردے شفیع آدم، نہ آدم یافتے توبہ نہ نوح اصغر کے نجینا۔ خیر، شام میں ایک یہودی رہتا تھا، اس نے کتاب کو کھولا تو حضور کا نام لکھا ہوا ہے، تورات کو کھولا حضور کا نام لکھا ہوا ہے، جل بھن گیا، حضور کا نام مٹا دیا، خوش ہو گیا میں نے مٹا دیا ہے۔ لیکن جب دوسرے دن کھولا تو وہ نام 4 جگہ لکھا ہوا ہے، پھر جل بن گیا، 4 جگہوں سے مٹایا، جب پھر کھولا تو وہ نام 8 جگہوں پر لکھا ہوا ہے، اس نے مٹایا، تیسرے دن کھولا تو وہ نام 12 جگہوں پر لکھا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے میں مٹانے کی کوشش کر رہا ہوں، کوئی ہستی ہے اسے بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ آج بھی 2 طبقے ہیں، ایک حضور کا ذکر مٹانے اور ختم کرنے پر لگا ہوا ہے، اور سبحان اللہ یہ عاشقان رسول، یہ علماء کرام سبحان اللہ وہ چاہتے ہیں حضور کا نام اور اونچا رہے۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، بھئی مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، ورفعنا لک ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول بالا تیرا۔ آپ غلام رسول سے باغ سے یہ بروٹی آل دیانن میں 2-4 گالیں سنا کے نہ شیر سنویں نہ کوئی گال، پتہ نہیں مولانا حق نواز صاحب نال کو زیادہ پیارے، اے صرف اور صرف ربیع الاول دی بہار ہے۔ ہاں چونکہ ظاہر ہے میرا لکھنا پڑھنا بھی موقوف تھی ویندی، خاص طور دے لکھن دا کام جڑا میں کرے نا مولوی تقریرہ رٹے نا، لیکن سیدھی گال ایسا صرف لکھن پڑھن دے رہندے سے۔ اللہ اکبر، ساکو بھول کے کوئی ساتھ باندھے تاسا خشک گالیں کر کے چلے گی اسے بھر کے۔ دوستو اس کے دل کے اندر میرے آقا کی محبت پیدا ہو گئی، تعصب کی پٹی اتر گئی، وہ شام سے چلا مدینے پہنچا، پتا چلا جن کے لیے سفر کیا ہے وہ تو پردہ فرما گئے ہیں، وہ تو وصال فرما گئے ہیں۔ اللہ اکبر، اتفاق سے حضرت علی المرتضیٰ سے ملاقات ہوئی، آپ نے فرمایا کہ جن کے لیے آپ نے سفر کیا ہے ہمارے آقا وصال فرما گئے۔ اس نے کہا این قبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار پر انوار، آپ کی قبر انور کہاں ہے؟ حضرت علی المرتضیٰ لے گئے، کہنے لگا آتنی صوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کپڑا دے دیں۔ حضور کے کسی کپڑے کی آرے نہیں، صوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لگنے والے کپڑے کی زیارت کروا دیں، میں محروم نہ جاؤں۔ جو ان کے جسم اطہر سے کپڑا لگا ہے، لباس، یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل، اللہ اکبر، قرآن خطبے پڑھتا ہے۔ حضرت نے کپڑا پیش کیا، فشمّا، انہوں نے سونگا، اور وہ قبر انور کے قریب آ کر فقام علی قبر النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کے پاس کھڑا ہو گیا، کہنے لگا اللہم
ان کنتا قبلتا اسلامی فاقبض روحی سریعا، اے اللہ اگر تو نے میرا اسلام قبول کر لیا ہے. اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا محمد رسول اللہ. پھر وہ کہہ رہا ہے اے اللہ اگر تو نے میرا اسلام قبول کر لیا ہے تو پھر جلدی سے میری روح قبض کر لے، اب میں اس آقا کے بغیر زندہ ہی نہیں رہنا چاہتا. کوئی تینجیاں نظری آبے تے ویکھاں، کوئی دوسرا دل نو بھاوے تے ویکھاں. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ. لیجیے حافظ صاحب کو خوش کرتے ہیں. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ. یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. بس چونکہ دل سے کلمہ پڑھا تھا، اب دل سے بغض رسول نکل چکا تھا، محبت رسول رگ رگ میں رچ بس چکی تھی. اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائے اگر میرا اسلام لانا، میرا عشق رسول سچا ہے تو اے اللہ میں اس محبوب کے بغیر ایک پل بھی زندہ نہیں رہنا چاہتا، میری روح کو جلدی قبض کر لے. بس وہیں اللہ کو پیارے ہو گئے. پھر کیا ہوا؟ فغسلہ علی وصلی علیہ صحابہ ودفنہ بالبقیع. کتنا خوش نصیب ہے، محبوب کے شہر میں آ رہا ہے. اللہ اکبر. یہیں وفات ہو گئی اور صحابہ نے غسل دیا، حضرت علی نے غسل دیا. یہ وہ ہاتھ ہیں کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تھا اے علی مجھے اور کوئی غسل نہ دے، تم نے ہی مجھے غسل دینا ہے. اور مومن تو ہو سکتے ہیں لیکن غسل تم ہی دو گے. جن ہاتھوں نے مصطفیٰ کو غسل دیا تھا انہی ہاتھوں نے عاشق رسول کو بھی غسل دیا. جنازہ پڑھا ودفنہ بالبقیع، اور جنت البقیع کے اندر دفن کر دیا. دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چونکہ اس طرح کے جو پروگرام ہو رہے ہیں یہ 12 ربیع الاول کی الحمدللہ تیاری بھی ہو جاتی ہے. 12 ربیع الاول کی پہلے بھی آپ تک دعوتیں پہنچ چکی ہیں. ایک مرتبہ پھر چونکہ 32 شخص سے ہمارا ایک خاص تعلق ہے، اللہ پاک ان کو سلامت رکھے. تو انشاءاللہ 12 ربیع الاول کو ہم ٹھٹھہ صادقآباد کی سرزمین پر آپ کے منتظر رہیں گے. اس دفعہ عمرہ پیکج بھی ہے، آخر میں قرآن اندازی بھی ہوگی اور ماشاءاللہ اچھے خطیب بھی آ رہے ہیں. تو ظاہر ہے کہ آپ لوگ ظاہر ہے علم کی باتیں بھی سبحان اللہ، لیکن بات خوش آوازی میں کی جائے تو سبحان اللہ. ہم لوگ ذرا اس معاملے میں بخیل ہیں. میں صرف ربیع الاول میں تھوڑا سا یہ بخل توڑ دیتا ہوں کہ سید جو ہوتا ہے نا وہ بخیل نہیں ہوتا، لیکن وہ اپنی خونہ چھوڑیں گے، ہم اپنی وضع کیوں بدلیں. ہم نے کون سا بھئی ہمیں لوگ آئیں بلائیں دعوتیں دیں. ہمارے یقین کرو وقت نہیں ہوتا لکھنا پڑھنا. مجھے پتا ہے کہ میرا کام رک جاتا ہے، تو اس لیے بس میں نے یہاں 2-4 اشعار میں نے اپنی محبت سے پڑھے ہیں. اور اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رہے، خوش رکھے. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم. اللہ پاک جن دوستوں نے خوش ہو کر تیرے محبوب کی محفل سجائی ہے، اللہ پاک انہیں دنیا میں بھی خوشیاں عطا فرما، آخرت میں بھی خوشیاں عطا فرما. ہمارے جتنے بھی پروگرام ہو رہے ہیں اللہ پاک سب پروگرام میں برکت بھی ہو اور قبولیت بھی ہو. یا اللہ ہمارے علماء کو، ان قراء کو ماشاءاللہ جو قرآن سنا کر لوگوں کے دل کے اندر قرآن کی محبت پیدا کرتے ہیں. سٹیج سیکرٹری صاحب ماشاءاللہ بہترین نقیب ہیں،
اللہ پاک ان کی زبان میں بھی مزید برکتیں عطا فرمائے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. ہاں بڑا سیٹ اپ کر گنو نا مارو سن دے آواز سیٹ کر. حضرات محترم پیر طریقت رہبر